السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہماری سیرت النبی کی 24ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 24، جس میں ٹاپک آپ کے سامنے رہے گا صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ جو ذیقعد سن 6 ہجری میں ہوا، ذیقعد سن 6 ہجری۔ واقعہ اس طریقے سے جیسے میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ غزوات کنٹینیو چل رہے تھے۔ غزوہ خندق ہوئی جس کے ذریعے ان لوگوں نے آپ پر حملہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سریے بھیج کر اپنے دشمنوں کو خاموش کیا۔ پھر غزوۃ المریسی یا غزوۃ البنی مسترق کے لیے آپ گئے۔ وہاں سے واپسی پر واقع افک یا حادثہ افک ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ لوگ مسجد حرام جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اندر بھی جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حلق اور قصر کر رہے ہیں، یعنی کٹنگ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ حلق کر رہے ہیں، جیسے دونوں چیز جائز ہے عمرہ اور حج کے اندر، چاہے تو آدمی گنجا ہو یا کٹنگ بنائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا، صحابہ کرام کو یہ خواب بتایا، اور نبی کا خواب چونکہ سچا ہوتا تھا، وہی کی قسم ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، صحابہ کرام کو تیاریوں کا حکم دیا، قصوہ نام کی سواری پر سوار ہوئے، جو آپ کی اونٹنی تھی قصوہ، اس پر آپ سوار ہوئے، اور اپنی بیوی ام سلمہ کو آپ نے اپنے ساتھ لیا، غسل کیا، قصوہ پر سوار ہوئے۔ ام سلمہ امہات المومنین میں سے ام سلمہ کو اس بار آپ نے اپنے ساتھ لیا، اور 1400 لوگوں کا قافلہ لے کر آپ نکلے۔ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام، اچھا ہتھیار بھی ساتھ نہیں لیے۔ ہتھیار بھی صرف وہی لیا جو مسافر سفر میں رکھتا ہے، کیونکہ پہلے کے دور میں سفر کے درمیان صرف ایک تلوار وہ لوگ رکھا کرتے تھے، تو ایسے ہتھیار بھی نہیں لیے کہ ان کو شک لگے کہ آپ لڑنے آ رہے ہیں، ان کو دور سے سمجھ میں آ جائے کہ آپ عمرے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ نے ایک عمل اور کیا کہ اپنے جانوروں پر ایک ایسا نشان جو عمرے اور حج کے لیے لگایا جاتا ہے، اپنے وہ نشان بھی لگا دیا، تاکہ دور سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ سارے عمرہ کرنے والے ہیں، یہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آ رہے ہیں۔ اب جب آپ ذی الحلیفہ کے مقام پر پہنچے، جو مدینہ والوں کی میقات ہے، جیسے مدینہ سے اگر کوئی مکہ آئے، آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں انٹری کے لیے الگ الگ ایریے کی الگ الگ میقات ہوتی ہے، جہاں سے عمرہ اور حج کرنے والا احرام پہنتا ہے۔ تو مدینہ سے کی طرف سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے میقات ہوتی ہے ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ یا ذی الحلیفہ دونوں بولتے ہیں اس کو۔ ذو الحلیفہ نام کی یہ میقات ہوتی ہے۔ آپ میقات پر پہنچے، میقات پر پہنچنے کے بعد آپ نے احرام باندھا، جانوروں پر نشان لیے یا جانور ساتھ میں لیے قربانی کے لیے کچھ، تاکہ سب کو یہ خبر لگ جائے کہ آپ کا مقصد صرف عمرہ ہے۔ اور آپ نے اپنے جاسوس کو بھی آگے بھیج دیا کہ جاؤ، آگے جاؤ اور خبر لاؤ کہ لوگوں کا کیا ارادہ ہے ہم کو لے کر، لوگوں کا کیا ارادہ ہے ہم کو لے کر۔ اب یہ جاسوس جب اللہ کے نبی عصفان نام کی جگہ پر پہنچتے ہیں، یعنی آپ وہاں سے ذو الحلیفہ سے نکل گئے، آپ احرام بھی پہن لیا، تیاری بھی کر لی، اور ایک جاسوس کو آگے بھیج دیا کہ جا کر خبر لگا کر آؤ، پتہ کر کے آؤ ہمارے نکلنے کی خبر سے لوگوں پر کیا اثر ہوا ہے۔ اب یہ جاسوس آگے بڑھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سفر کا آغاز کر لیا۔ جب آپ عصفان نام کی جگہ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ اسلام کا ایک دشمن جس کا نام تھا کعب بن لؤی، کعب بن لؤی اس کا نام تھا، انہوں نے احباش کو، یعنی کچھ لوگوں کو جمع کر لیا تھا آپ پر حملہ کرنے کے لیے۔
کعب بن لؤی نے ایک لشکر جمع کر لیا تھا آپ کو روکنے کے لیے، یعنی ابھی کفار مکہ تک نہیں پہنچے، اس کے پہلے ہی، جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں نا، کچھ قبیلے ایسے تھے جو برابر آپ سے دشمنی رکھتے تھے مکہ سے پہلے ہی، تو ان میں سے یہ قبیلہ تھا جس کا سردار تھا کعب بن لؤی۔ آپ جب پہنچے تو پتا چلا کہ احابیش ان کو کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک پہاڑ تھا حبشہ، حبشی یا حبشہ، اس کی طرف ان کی نسبت تھی، تو ان کو احباش کہا جاتا تھا یا احابیش کہا جاتا تھا۔ تو پتا چلا کہ کعب بن لؤی احابیش کے ساتھ آپ کو روکے گا، آپ کو جانے نہیں دے گا، آپ سے قتال کرے گا۔ پر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو لڑائی تھا نہیں، تو آپ نے ہلکا سا راستہ بدل لیا اور ان کو سائیڈ میں چھوڑ دیا۔ آپ ان سے اعراض کرتے ہوئے نکل گئے، آپ اسے چھوڑتے ہوئے نکل گئے۔ پھر پتہ چلا کہ کفار مکہ بھی آپ کو روکنے والے ہیں، وہ بھی آپ کو آنے نہیں دیں گے، بھئی احابیش تو آپ کے لیے جمع ہی ہیں اور وہ بھی نہیں آپ کو آنے دیں گے۔ تب اللہ کے نبی نے شورا بٹھائی، مشورہ کیا کہ بھئی یہ تو روکے جا رہے ہیں، یہ اپنے کو جانے نہیں دیں گے، قتال کرنا چاہتے ہیں، تیاری کر کے بیٹھے ہیں، تو مشورہ کیا 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 جائے۔ اب مشورے میں صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مقصد تو صرف عمرہ کرنے جانا ہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم جائیں گے عمرہ کریں گے، اب یہ جانے دیں تو ٹھیک، اور اگر نہیں مانیں گے قتال کریں گے تو پھر ہم قتال بھی کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھئی ہم پہلے تو قتال نہیں کریں گے، ان کو منع کریں گے، سمجھائیں گے، پر اگر اس کے بعد بھی نہیں مانیں گے اور قتال ہی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کہ قتال بھی کریں گے، پر ہمیں تو عمرہ کرنا ہے، ہمارا مقصد کلیئر ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشورہ ہو گیا اور آگے بڑھے، ذی طوا نام کی جگہ پر پہنچے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی جا رہی تھی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 200 گھڑ سواروں کے ساتھ نکلتے ہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نا تب ان پر حملہ کرنا بہت آسان ہے، اپن آئیں گے ڈائریکٹ حملہ کر دیں گے، ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا اور کام ختم۔ عصر کا انتظار ہوتا ہے، اب عصر کی نماز ہوگی اور جب یہ لوگ بالکل الگ ہو جائیں گے، نماز میں ایک دم بیزی ہو جائیں گے، اپن ان پر حملہ کر دیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے نماز خوف کا حکم نازل کیا تھا۔ نماز خوف، نماز خوف ایک ایسی نماز ہوتی ہے کہ جس میں امام نماز کنٹینیو پڑھاتا ہے پر پیچھے والے مصلی بدل جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر آدھے چلے جاتے ہیں، پھر آدھے اس کے بعد کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی نماز بھی آدھی ہو جاتی ہے اور آدھی آدھی کر کے پڑھی جاتی ہے۔ جب جنگ ہو، بالکل دشمن سامنے ہو، تب یہ نماز پڑھی جاتی ہے، جسے نماز خوف یا صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدھے لوگ نماز پڑھیں اور آدھے لوگ دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز نازل ہو گئی، خالد ابن ولید کا پلان فیل، اپنا مقصد تھا حملہ کرنا، اب یہ تو آدھے پڑھ رہے ہیں آدھے نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے حفاظت کر لی تھی، خالد ابن ولید کو بھی لوٹنا پڑا۔ اب آپ کا مقصد جنگ نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل کر حدیبیہ کی طرف سے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ اب اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں گے نا تو حدیبیہ مکہ کے راستے پر، مکہ مدینہ کے راستے پر نہیں آتا ہے ڈائریکٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جنگ نہیں تھا۔ اب جتنے لوگ بیچ میں قبیلے ہیں، آپ ان سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، مکہ والوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اب راستہ بدل کر حدیبیہ کی طرف سے گئے، حدیبیہ کی طرف سے راستہ جانے لگے۔ اب حدیبیہ کی طرف سے اگر آپ جائیں گے تو مینا والا راستہ آتا ہے، جس راستے پر ابرہہ آیا تھا، اس راستے پر ابرہہ آیا تھا۔ ابرہہ کون؟ جس نے کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ کعبہ پر حملہ کروں گا، کعبہ کو گرا دوں گا تاکہ لوگ وہاں طواف نہ کریں، میں نے جو جگہ بنائی ہے اس کا طواف کرے۔ بڑے غصے میں آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کے 50 یا 52 سال پہلے کی بات ہے۔ اب جب وہ جگہ آئی
جہاں پر ابرہا رکا تھا اور اللہ رب العالمین نے ابابیل کو بھیجا تھا، اس پر حملہ کیا، کنکریاں گرائی اور پورا لشکر ختم ہو گیا تھا، اسے وادی محصر کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی جب آپ حج کرنے جاتے ہیں نا تو مینا کے راستے کے اندر یہ جگہ آتی ہے جس کو وادی محصر کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کر رہے ہیں، حدیبیہ کی طرف سے جا رہے ہیں، راستے میں یہ وادی آئی جس کا نام تھا وادی محصر، وہاں پر آپ کی اونٹنی ذرا رک گئی، ذرا لچک آ گئی، سٹاپ ہو گئی، تو لوگوں نے بولا ارے ارے اس کو کیا ہو گیا، یہ بیمار ہو گئی، خراب ہو گئی، کیا ہو گیا اس کو؟ کہا اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، جہاں ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ نے روکا تھا وہاں اس کو اللہ نے بھی روک دیا۔ یعنی جگہ بتانا آپ کا مقصد تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تھا، ابابیلوں والا عذاب آیا تھا، ابرہا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا۔ اب یہاں سے آگے بڑھ کر حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی خیمہ لگاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں آگے معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ تو مان نہیں رہے ہیں روکنے سے، تو کیا معاملہ ہوتا ہے ذرا دیکھتے ہیں اپن۔ ٹھیک ہے، حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے، وہاں پر پہنچے تو صحابہ کرام نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کا پانی بالکل نہیں ہے، کنواں ہے پر اس میں پانی نہیں آ رہا ہے، بالکل کم پانی آ رہا ہے، بہت مسئلہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک تیر دیا نکال کر اور کہا اسے حوض میں ڈال دو، اور جیسے ہی اسے حوض میں ڈالا گیا پانی ہی پانی اس حوض کے اندر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکتوں سے، آپ کو معجزہ دیے تھے بہت سارے، اس برکت سے اس کے اندر پانی بہت زیادہ بڑھ گیا، صحابہ کرام نے اچھے سے پانی پیا۔ اب یہ قافلہ یہاں پر آ کر رک گیا، ادھر کفار مکہ کی میٹنگیں چل رہی ہیں کہ اب ان کو روکنا ہے، کیسے بھی ان کو آنے نہیں دے سکتے اپن، یہ آئیں گے تو اپنی بے عزتی ہو جائے گی، پہلے تو اپن جا رہے ہیں، اپن جیت نہیں پا رہے ہیں ان سے، اب اس کے بعد اگر یہ آ جائیں گے تو عرب کے اندر اپنا مقام کیا بچے گا، اپنی عزت کیا بچے گی؟ کوئی عزت اپنی نہیں بچے گی، لوگ برا بلا کہیں گے، لوگ بولیں گے کہ یہ تو کمزور ہو گئے ہیں، یہ تو ٹک گئے، انہیں تو گھٹنے ٹیک دیے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے، ان کو آنے نہیں دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب باقاعدہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کفار مکہ کی طرف سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ان کی طرف سے رسول یا ڈیلیگیٹس بھیجے جاتے ہیں، کیا جاؤ اور بات کر کے آؤ، ان کا ارادہ پتہ لگا کے آؤ، کیا چاہ رہے ہیں یہ۔ کئی لوگ بات کرنے آتے ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آئے بدیل بن ورقہ، سب سے پہلے بات چیت کرنے والے بدیل بن ورقہ آ کر کہتے ہیں کہ سنو، کعب ابن لؤی جنگ کرنا چاہ رہا ہے، مکہ والے آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی صورت میں آپ کو عمرہ کرنے نہیں جانے دیں گے، کیا ارادہ ہے آپ کا، کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ کہا دیکھو ہمارا مقصد بالکل کلیئر ہے، ہم لوگ آئے ہیں عمرہ کرنے، ہم لوگ لڑائی وغیرہ کرنے آئے نہیں ہیں، صرف اتنا کرو کہ ان کفار کو بولو، ان قریش کو بولو کہ راستہ چھوڑ دیں، یہ ہٹ جائیں، ہم آئیں گے عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے نکل جائیں گے، اور اللہ کی قسم اگر یہ ہمیں روکیں گے یا قتال کریں گے تو میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے ختم نہیں ہو جائیں، یعنی پھر جنگ ہوگی، اگر یہ جنگ ہی چاہتے ہیں تو پھر جنگ ہوگی، پر ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ بدیل سے یہ بات چیت اللہ کے نبی نے کی، بدیل نے بولا بھائی مت جاؤ، کیوں آئے ہو؟ کہا ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ان کو بولو راستہ چھوڑ دیں، ہم عمرہ کریں گے چلے جائیں گے، اور اگر اللہ کی قسم یہ جنگ کرنا چاہیں گے تو پھر آخری آدمی تک جنگ ہوگی، پھر ہم نہیں جانے والے۔ ٹھیک ہے، بدیل بن ورقہ گئے، بدیل بن ورقہ نے جا کر ساری بات وہاں پر بتا دی، ایسا ایسا مسئلہ ہے، ایسی ایسی چیز ہے۔ ان کے جو جاہل لوگ تھے وہ بولتے ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے کیا، کیوں بھیج رہے ہو بات کرنے والوں کو؟ اور عقل والوں نے بولا نہیں نہیں بات کرنا چاہیے، بات چیت کرو، پتا تو چلے گا مقصد کیا ہے، یعنی ایک سے مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے، میں نام آپ کو کنٹینیو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں۔ بدیل نے بات چیت کر لی، وہ چلے گئے، پھر مکرز بن حفص کو بھیجا گیا، مکرز بن حفص کو بھیجا، جاؤ پوچھ کے آؤ کیا مقصد ہے ان کا۔
گئے، بات چیت کی، بات چیت کو سمجھا، سیم وہی سوال جواب اللہ کے نبی نے مکرس سے بھی کیے اور یہی جواب دے کر مکرس کو بھی بھیج دیا۔ مکرس نے آ کر بتایا۔ تیسرا آدمی بھیجا انہوں نے، حلیس بن علقمہ۔ حلیس بن علقمہ، دیکھیے میں آپ کو ڈیلیگیشن کے نام بتا رہا ہوں، پہلے بدیل بن ورقہ، پھر مکرس بن حفص، پھر حلیس بن علقمہ۔ اب جب حلیس بن علقمہ آئے، اللہ کے نبی نے ان کو دور سے دیکھا تو کہا یہ جو آدمی آ رہا ہے نا، اس کے قبیلے والے عمرے اور حجی کی بہت عزت کرتے ہیں، حاجی اور عمروں کی بہت عزت کرتے ہیں، حاجی کرنے والے عمرہ کرنے والوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو تم ایسا کرو، جب یہ سامنے آئے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا، جو جانور تم نے نشان لگائے نا عمرے والوں کے، وہ سارے جانور آگے کر دینا، یہ سمجھ جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے اور اچھی رپورٹ وہاں پر جا کر دے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی حلیس بن علقمہ ان کے پاس آئے، سب لوگوں نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، جانوروں کو باہر کر دیا تاکہ آپ کا مقصد کلیئر ہو جائے۔ انہوں نے بھی آئے، بات کی، یہی جواب ملا، اور آ کر اس نے کفار مکہ کو بتایا کہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی بڑائی، یہ تو بہت اچھی قوم ہے، ان کو مت روکو، یہ تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے دیکھا جانوروں کو، نشان لگے ہوئے جانوروں کو دیکھا، عمرے کے جانوروں کو دیکھا، تلبیہ پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، کوئی مقصد نہیں ان کو روکنے کا، جانے دو ان کو، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس سے بھی مطمئن نہیں ہوئے، پھر اپنے ایک بہت بڑے ذمہ دار عروہ بن مسعود الثقفی، عروہ بن مسعود الثقفی، یہ چوتھا آدمی ہے جو بات کرنے آ رہا ہے اللہ کے نبی سے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایسا کرو، اب میں جاتا ہوں، بات چیت کر کے آتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی رائے نکل جائے، بات کر کے آتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی چیز تھا، یعنی اس کا عرب کے اندر بہت زیادہ مقام تھا، عروہ بن مسعود الثقفی۔ کہا ٹھیک ہے۔ عروہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہا کیا تم اپنی پوری قوم کو کٹوا کر ختم کروانا چاہتے ہو؟ مطلب جتوں کو لے کر آئے ہو، ختم کروانے کے لیے لائے ہو، پوری قوم ختم کرنا چاہتے ہو کیا؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ ابو بکر صدیق پیچھے سے چلا کر کہتے ہیں تیرا مقصد کیا ہے تو بتا۔ تھوڑا ناراض ہو جاتے ہیں، ایسے جملہ ایسے بات کر رہا ہے، تیرا مقصد ہے کیا بتا؟ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کون ہے؟ ابو بکر۔ بولے ہاں یہ ابو بکر ہے۔ اچھا، یہ بھاگنے والے لوگ جو یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے، یعنی تھوڑا ان کو غصہ دلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم سے ابو بکر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ عروہ جب آپ سے بات کرتا ہے نا تو بار بار آپ کی داڑھی میں ہاتھ لگاتا ہے، بار بار داڑھی کی طرف ہاتھ لگاتا ہے، بار بار داڑھی کے قریب آتا ہے۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بالکل سر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عروہ بن مسعود آیا، پہلے بات چیت کی، ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا، انہوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے بولا مت بولو، کوئی بات نہیں، بات چیت کرنے دو۔ پھر یہ اور قریب آیا، بات کرتے کرتے بار بار آپ کی داڑھی میں ہاتھ لگانے لگا۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں بالکل آپ کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور تلوار کو ہاتھ میں لے لی، اور یہ ارادہ بنا لیا کہ اللہ کی قسم اگر یہ کوئی الٹا سیدھا ارادہ کرے گا میں گردن ہی اتار دوں گا اس کی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بات چیت کرتا ہے، وہی بات چیت، وہی سوال جواب جو اس سے پہلے 3 لوگوں سے ہو چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ سے بھی کیے۔ یہ آخری آدمی تھا بات چیت کرنے والا، بدیل بن ورقہ، مکرس بن حفص، حلیس بن علقمہ اور عروہ بن مسعود، یعنی 4 لوگ انہوں نے بھیجے تھے بات چیت کرنے کے لیے، چاروں ختم، چاروں سے ایک سی بات چیت۔ پر یہ عروہ جب ریٹرن اپنے وہاں پہنچا تو اللہ کے نبی اسلام اور ان کے صحابہ کرام کے بارے میں اس نے جو رپورٹ دی، وہ رپورٹ صرف آپ سنیے گا۔ اس نے جا کر کہا کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بہت سارے بادشاہوں کے پاس ڈیلیگیشن کی شکل میں گیا، بات چیت کرنے کے لیے گیا، کیسر کے پاس گیا، کسرا کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، پر اللہ کی قسم میں نے کسی ساتھیوں کو ایسا نہیں دیکھا
کہ وہ اپنے بادشاہ کی ویسی عزت کرتے ہوں جیسے محمد الرسول اللہ کے ساتھی ان کی عزت کرتے ہیں. عجیب عزت کرتے ہیں، عجیب انداز میں بات مانتے ہیں، بہت ان کی عزت کرتے ہیں. اور عزت کا عالم جانتے ہو کیا ہے؟ اگر وہ بول دیں عمل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اگر وہ حکم دے دیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں سر جھکا کر بات سنتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. یہ عزت کا ماحول ہے. میں بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا، قیصر، کسریٰ، نجاشی کے پاس گیا، میں نے کسی بادشاہ کے لیے ایسی محبت اور عزت نہیں دیکھی جو عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کی عزت کرتے ہیں کہ آپ اگر حکم دے دیں عمل کرنے کو ٹوٹ پڑتے ہیں، اگر آپ بات کریں سر جھکا لیتے ہیں، اگر آپ بات کریں خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ وضو بنائیں تو وضو کے پانی کو بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، مطلب اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. وضو کا پانی بھی اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیتے ہیں. اتنی آپ کی عزت کرتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو روکو مت، ان کو جانے دو، وہی زیادہ بہتر ہے. بات کلیئر ہے؟ جانے دو، عمرہ کرنے دو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اب اس کے پیچھے اگر آپ غور کریں کہ عام حالتوں کے اندر ایسا تو نہیں تھا. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت سکھائی تھی. وضو کے پانی کو تو وہ لوگ اس طرح سے نہیں لیتے تھے. اس مقام پر اللہ کے نبی نے یعنی باقاعدہ پلان بنوا کر یہ کام ان سے کروایا کہ اگر وہ آئے اور میں وضو بناؤں تو وضو کا پانی بھی زمین پر مت گرنے دینا، تاکہ انہیں یہ پتا چل جائے کہ ان نبی کے ساتھ وہ ساتھی آئے ہیں کہ ان کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے. اگر تم قتل کرنا چاہو گے تو کرنے دیں گے، اپنی جانیں دے دیں گے، پر کچھ کرنے نہیں دیں گے. یہ بتانا مقصد تھا کہ انہیں پتا چل جائے، مکہ والوں کو یہ پتا چل جائے کہ نبی کے ساتھی وہ ہیں جو ان کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے. اگر تم قتل کا ارادہ کرو گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے، پر ان کو کچھ ہونے نہیں دیں گے. یہ مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عروہ بن مسعود کے سامنے یہ بات چیت کا. اس کے بعد جب ساری بات چیت ہو گئی، بات چیت کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کفار مکہ کے کچھ نوجوانوں کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایسا کیسا؟ اتنی لڑائی ان لوگوں نے کی، بدر میں مار دیا، احد میں مار دیا، خندق میں ریٹرن آ گئے، اتنا سب کر دیا، اور یہ لوگ ان کے ساتھ جنگ ہی نہیں کر رہے ہیں ہمارے بڑے لوگ. تو 70 نوجوان نکلتے ہیں جنگ کرنے کے لیے. رات کے وقت جائیں گے، اچانک ان پر حملہ کر دیں گے. اب ان کو تو پتا چلے گا نہیں، اب ان کو کیا پتا چلے گا کس نے کیا؟ یہ سمجھیں گے کفار مکہ نے کیا، اور یہ بھی حملہ بول دیں گے اور معاملہ ختم، جنگ ہو جائے گی جو ہم چاہ رہے ہیں. 70 نوجوان نکلے، پر مسلمانوں کے بہت بڑے ذمہ دار محمد بن مسلمہ، جن کو اللہ کے نبی نے رات کی قیادت دی تھی کہ تم چیک کرنا، جاگتے رہنا، یہ دوری سے ان کو بھگا دیتے، ان کی یہ پلاننگ بھی فیل ہو جاتی ہے. آگ نہیں بھڑک پاتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ فتح آیت نمبر 24 کے اندر کیا ہے. سورہ فتح آیت نمبر 24 کے اندر کیا ہے، کیونکہ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اور کئی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا ہے. اور اس صلح کو جو اللہ تعالیٰ نے فتح کہا تھا، جیت کہا تھا، جبکہ یہاں جنگ نہیں ہوئی تھی. وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کیوں کہا تھا. اب جب ادھر سے سارے بات کرنے والے آ گئے، اب اللہ کے نبی نے بولا کہ اپنے ایک آدمی کو ادھر بھیجنا پڑے گا. تو آپ نے کس کو بھیجا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو. آپ نے کہا عثمان تم جاؤ اور بات چیت کر کے آؤ. یہاں پر ایک چیز آپ رک کر سوچ سکتے ہیں، عثمان کون ہے؟ آپ کے داماد. اور سامنے کون ہے؟ دشمن. مار بھی سکتے تھے. یعنی آپ اپنے قریبی لوگوں کو تکلیف میں آگے بڑھا دیا کرتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں ذمہ دار ہوں تو میرے گھر والے بچے رہیں. آپ اپنے قریبیوں کو بھی اگر موت کے منہ میں بھی ڈالنا پڑے تو ڈال دیتے تھے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں تھے. کیونکہ آپ کے لیے عام لوگوں سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھانا زیادہ محبوب تھا، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں کو بچاتے ہیں اور دوسروں کو الجھاتے ہیں. اس لیے آپ نے اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بات چیت کرنے کے لیے. قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے،
یہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کے ایک پرانے دوست ان کو سپورٹ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ، بات چیت کرتے ہیں. بولے بات چیت بتاؤ کیا مقصد ہے؟ کہا دیکھیے مقصد بالکل کلیئر ہے، ہم لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں، کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، آپ ہمیں جانے دو، عمرہ کرنے دو، عمرہ کر کے ہم ریٹرن چلے جائیں گے. کہا آنے تو نہیں دیں گے ہم لوگ، پر تجھے کرنا ہے تو جا تو کر لے، یعنی تو طواف کر لے، تو عمرہ کر لے، تو آ گیا ہے تو کر لے، پر باقی کو تو نہیں آنے دیں گے ہم. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پہلے عمرہ کر لوں یہ میری اوقات اور حیثیت نہیں. یہ صحابہ کرام کی آپ کے لیے عزت تھی، آپ کے لیے مقام تھا، آپ کے لیے مرتبہ تھا کہ سامنے حرم دکھ رہا ہے، عمرے کی اجازت بھی دے دی ہے، طواف کی اجازت بھی دے دی ہے، پر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے نبی نے نہیں کیا ان کے پہلے میں کر ہی نہیں سکتا، کوئی مسئلہ نہیں. عثمان غنی کی بات چیت ہوئی، پر ریٹرن آنے میں ذرا ان کو ٹائم زیادہ لگ گیا، کسی وجہ سے رک گئے، کسی کے پاس رک گئے، دوست کے پاس رک گئے، کئی باتیں آتی ہے، آنے میں ذرا لیٹ ہو گئے. اب جب یہ لیٹ ہو گئے، مکہ کے اندر خبر مشہور ہو گئی، اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کے درمیان یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، شہید کر دیا، اور وہ کر بھی سکتے تھے کیونکہ وہ شریر لوگ تھے، ان کے یہاں کوئی یہ اہمیت تھوڑی تھی، قاعدہ قانون کے ڈیلیگیٹس کو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، بات چیت کرنے والے جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے، ان کو برا بلا نہیں بول سکتے. کسی کا سفیر اگر آتا ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. جب آپ کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، پورے صحابہ کرام غصے کے اندر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف ہوئی. تب آپ نے سارے صحابہ کرام کو بلایا اور موت پر بیعت کی تھی. موت پر بیعت، اسلام میں ایک ہی مرتبہ موت پر بیعت ہوئی تھی کہ تب تک لڑیں گے جب تک مر نہ جائیں، موت تک کی بیعت کی تھی آپ نے. ایک ہی مرتبہ یہ بیعت ہوئی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 18 کے اندر کیا ہے. موت کی بیعت، موت کی بیعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سورہ فتح آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک جھاڑ کے نیچے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا. اور اسی سے لوگوں نے دلیل بتائی کہ بیعت الرضوان، یعنی اس بیعت کا نام تھا بیعت الرضوان، لکھ لیجئے گا آپ نام، اس بیعت کا نام تھا بیعت الرضوان، رضامندی والی بیعت. اس بیعت میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کر کے جنت کی بشارت دے دی تھی. میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں الگ الگ مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی تھی، احد والوں کو، بدر والوں کو، ان میں سے یہ بھی تھے بیعت الرضوان والے. جتنے بھی لوگ شریک تھے سب کو جنت کی بشارت دے دی. اب جب آپ بیعت کرنا شروع کرتے ہیں، سب کے ہاتھ اپنے ہاتھوں پر رکھتے ہیں اور ایک ایک آدمی سے بیعت لیتے ہیں. ایک ہاتھ آپ کا ہے، اب اپنا دوسرا ہاتھ لے کر کہتے ہیں کہ ہادہ یدو عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے حضرت عثمان کا ہاتھ بتایا اور ان کے ہاتھ پر اپنی بیعت بھی لی، یعنی عثمان کی بیعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی. ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور موت کی بیعت کرتے ہیں کہ اب جب تک عثمان غنی کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اب تو موت تک لڑائی چلے گی، یا تو وہ ختم یا ہم ختم، اب موت تک یہاں سے جائیں گے نہیں، بدلہ لے کر رہیں گے. پر عثمان غنی ریٹرن آ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے یہ خبر جھوٹی تھی، انہیں کچھ نہیں کیا گیا. اس ذریعے سے یہ بات یہیں پر خاموش ہو جاتی ہے، جنگ کی بات خاموش ہو جاتی ہے. اب عثمان غنی جب ریٹرن آ گئے اور پتا چلا کہ بھئی یہ بات جھوٹی تھی، افواہ جھوٹی تھی، حضرت عثمان کی شہادت نہیں ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی بات کو یہیں ختم کر دیا. اب کفار مکہ کی طرف سے پانچواں اور آخری آدمی بات کرنے آتا ہے سہیل بن عمرو. یعنی ٹوٹل 5 لوگ آئے تھے کفار مکہ کی طرف سے، اور ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف ایک آدمی گئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب 5واں انسان جو بات کرنے آئے وہ ہیں سہیل بن عمرو. سہیل بن عمرو، عمرو اور عمر میں فرق ہے نا، عربی میں اگر آپ لکھتے ہیں تو عین میم را لکھیں گے تو عمر ہوتا ہے،
اور عین میم را اور واو لکھتے ہیں تو اس کو عمرو پڑھتے ہیں، عمرو اور عمر. تو سہیل بن عمرو پانچواں اور آخری انسان جو بات کرنے کے لیے آئے تھے وہی آئے. اور جب آپ نے سہیل کو دیکھا تو نام تھا سہیل، سہیل مطلب آسانی، تو آپ نے کہا سہل اللہ لکم امرکم، اب تمہارا کام آسان ہو جائے گا، یعنی آسانی والا آدمی آ گیا ہے. تو یہ پانچواں اور آخری انسان جو کفار مکہ کی طرف سے بات کرنے آئے، کہا ٹھیک ہے بولو کیا کرنا ہے. اب دیکھو آپ یہاں پر رک کر آپ دیکھیے کہ اب کفار مکہ کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ لوگ آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں، پوری تیاری کر کے آئے ہیں اور وہ مسلمانوں کو اب ایک طاقت مان چکے تھے. اسی لیے اب معاہدہ کیا گیا، اسی لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو عمرۃ الحدیبیہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ صلح حدیبیہ کہتے ہیں، کیونکہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کیا گیا، صلح کی گئی کہ اپن لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک بات چیت کر لیتے ہیں. اس کے لیے سہیل کو بھیجا جاتا ہے بات چیت کرنے کے لیے، معاہدہ طے کرنے کے لیے. اب اس معاہدے کے اندر 4 شرطیں رکھی گئی تھی، 4 شرطوں پر یہ معاہدہ کیا گیا تھا. سب سے پہلی شرط، اس سال آپ عمرہ نہیں کرو گے، اس سال تو آپ کو ریٹرن جانا پڑے گا. اگلے سال آؤ گے، 3 دن رکو گے اور عمرہ کر کے چلے جاؤ گے. سب سے پہلی شرط، اس سال عمرہ نہیں کرو گے، ریٹرن جاؤ گے. اگلے سال واپس آؤ گے، یعنی سن 7 ہجری میں 3 دن رکو گے، عمرہ کرو گے، چلے جاؤ گے اور اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لاؤ گے، صرف ایک تلوار جو سفر والی وہی لے کر آؤ گے. پہلی شرط کہ اس سال ریٹرن عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال اگلے سال آؤ گے، اگلے سال آ کر عمرہ کر کے 3 دن یہاں رکو گے، صرف اپنے ساتھ وہ تلوار لاؤ گے جو سفر میں رکھی جاتی ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. پہلی شرط. دوسری شرط، 10 سال جنگ بندی، یعنی 10 سال نہ تم ہم سے لڑو گے نہ ہم تم سے لڑیں گے. دس سال کے لیے جنگ بندی، نہ تم ہم سے لڑو گے نہ ہم تم سے لڑیں گے. تیسری شرط، جو چاہے وہ ہمارے عہد میں داخل ہو جائے، جو چاہے وہ تمہارے عہد میں داخل ہو جائے. یعنی اس میں کوئی زبردستی نہیں ہوگی، جو تمہارے معاہدے میں چاہے تمہارے معاہدے میں قبیلہ آ جائے، جو ہمارے معاہدے میں چاہے ہمارے معاہدے میں قبیلہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی قبیلوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، جو قبیلہ چاہے تمہارے ساتھ رہے، جو قبیلہ چاہے ہمارے ساتھ رہے، کسی کے بھی عہد میں آ جائے، کوئی دقت والی بات نہیں. چوتھی اور آخری شرط، یعنی اس میں فرق سمجھیے گا آپ. تیسری شرط میں عام قبیلوں کی بات ہو رہی ہے کہ عام قبیلوں میں سے جو چاہے آپ کے ساتھ رہنا چاہے آپ کے عقد میں آ جائے، آپ کے معاہدے میں آ جائے، ہمارے ساتھ چاہے ہمارے معاہدے میں آ جائے، عام قبیلوں کی بات ہے. پر چوتھی شرط میں اسپیشل قریش کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر قریش میں سے، کفار مکہ میں سے کوئی آپ کے پاس آئے گا تو اس کو ریٹرن کرنا پڑے گا، پر آپ کا کوئی مرتد ہو کر آئے گا تو ہم اسے ریٹرن نہیں کریں گے. قریش کفار مکہ میں سے اگر کوئی آپ کے پاس مسلمان بن کر آ جائے گا تو آپ اسے ریٹرن کر دو گے، اور اگر آپ کا کوئی مرتد ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم ریٹرن نہیں کریں گے. صحابہ کرام اس چوتھی شرط پر ذرا ناراض ہونے لگے. ایسی کیسی بات، مسلمان کو ریٹرن کریں گے، ایسے کیسے ہوگا؟ کہا کوئی بات نہیں، اللہ ان کے لیے آسانی کرے گا. پر دوسری شرط تو اور خراب ہے نا، کہ اگر ہمارا کوئی چلا گیا تو یہ ریٹرن نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا ہے نا، اگر کوئی مرتد ہو گیا تو ویسے بھی ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی. ان 4 شرطوں پر معاہدے کی بات ہوتی ہے کہ ان 4 شرطوں کو لکھا جائے گا، یہ 4 شرطیں ہماری، یہ 4 بنود رہیں گی، اس پر معاہدہ کیا جائے گا کہ قریش کا اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے ریٹرن کرنا پڑے گا، ہمارا آپ کے پاس آئے ریٹرن کرو، اور آپ کا ہمارے پاس آئے ہم ریٹرن نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے. اب معاہدہ لکھنا ہے، بلاؤ. کس کو بلایا جائے؟ کہا علی بن ابی طالب کو بلاؤ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بولا لکھو. اب اللہ کے نبی بولتے ہیں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں لکھا کرتے تھے وہ لوگ ہر معاہدے کے، اور میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں
ہمارے یہاں پر تو اس کی جگہ 786 لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہو جائے. اور اللہ کے نبی اسلام لیٹر لکھ رہے ہیں دشمنوں کو, آپ معاہدہ بنوا رہے ہیں یا خطوط لکھ رہے ہیں, ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے. اب آپ نے بولا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھو کفار مکہ کتنے اڑ رہے ہیں. سہیل کہتا ہم کو نہیں پتا رحمان رحیم کون ہے, یہ ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں, تو لکھو بسمک اللہم. وہ لوگ کیا لکھا کرتے تھے؟ بسمک اللہم. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نے مت لکھو, ہم تھوڑی جانتے رحمان رحیم کون ہے, یہ تمہارا اللہ ہوگا, ہم جس اللہ کو جانتے وہ اللہ ہی ہے بس, تو بسمک اللہم لکھو بس. اللہ کے نبی نے بولا ٹھیک ہے, جو یہ بول رہا وہی لکھ دو, بسمک اللہم. پھر کہا اب آگے لکھو, یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ ایگری ہیں. یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ کفار مکہ ایگری ہیں, جس پر محمد الرسول اللہ ایگری ہیں. پھر سہیل نے ٹوک دیا کہ ہم آپ کو اگر رسول اللہ مانتے تو لڑائی کائی کی کرتے تھے, آپ کو حرم سے کیوں روکتے, آپ کو پریشان کیوں کرتے, ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں, اگر مانتے تو پھر جھگڑے کائی کا ہوتا. تو اگر لکھنا ہے تو یہ لکھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے لکھا ہے, یعنی محمد بن عبداللہ اس پر ایگری ہے. اب علی لکھ چکے تھے محمد رسول اللہ, اور یہ بول رہا ہے رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا. بھائی رسول اللہ اگر مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا, رسول اللہ مانتے ہی نہیں, ہم تم کو مانتے تو روکتے تھوڑی تم کو. تو بولے محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے, رسول اللہ مٹاؤ, بلکہ لکھو محمد بن عبداللہ. حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں میری طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ لکھا ہوا مٹا دوں, طاقت نہیں ہے میری, نہیں مٹاؤں گا میں. لکھ دیا صحیح ہے, وہ غلط کیا ہے اس نے, میں نہیں مٹاؤں گا, نہیں مٹا پاؤں گا. درد غم اتنا زیادہ بڑھ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور رسول اللہ مٹا کر کہا اب محمد بن عبداللہ لکھ دو. لکھا گیا. پھر اس کے بعد ساری شرطیں جو چاروں ان لوگوں نے طے کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دی. شرطیں لکھوا گئیں. ابھی ایگریمنٹ چل ہی رہا ہے, لکھ ہی رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابی جن کا نام تھا ابو جندل, ابو جندل, ابھی چل رہا ہے, ایگریمنٹ لکھا بھی نہیں ہے, پورا چل رہا ہے. اس میں ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام تھا ابو جندل. ابو جندل آئے بھاگتے ہوئے اور مسلمانوں کے سامنے خود اپنے آپ کو گرا دیا اور زور سے آواز لگا کر بولا کہ تم لوگ یہ صلح لکھ رہے ہو, پر مجھے اللہ کی قسم واپس مت بھیجنا, تم مجھے واپس بھیج دو گے تو یہ مجھے بہت ماریں گے, پریشان کریں گے, مجھے ریٹرن مت کرنا. اللہ کے نبی اس سے کہتے ہیں سہیل سے کہ پہلے ابو جندل سے کہتے ہیں ابو جندل صبر کر, اللہ پر یقین رکھ, اور اس کے بعد کہتے ہیں ابو جندل سن, یہ ابھی شرط اپن نے لکھی نہیں ہے, ابھی معاہدہ اپنا چل ہی رہا ہے, تو یہ ابو جندل کو چھوڑ دے, ابو جندل کو میں نہیں دوں گا کیونکہ یہ شرط ہو گئی ہے کہ اب جو آئے گا ریٹرن کرنا پڑے گا. کہ ابو جندل کو چھوڑ دے کیونکہ ابھی تو معاہدہ اپن نے لکھا بھی نہیں ہے, چل ہی رہی ہے بات چیت. کہا نہیں, وہیں اسٹاپ لے لیا اس نے, نہیں اس کو ریٹرن نہیں کرو گے تو معاہدہ ہی کینسل, اب معاہدہ ہوگا ہی نہیں, پھر کینسل نہیں کر رہا میں. ارے اس کو چھوڑ دو, ابھی تو لکھا بھی نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں, نہیں لکھا ہے نا, مگر اس کو تو نہیں دوں گا میں, ہو گئی بات ختم. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو دیکھا, ابو جندل پکار رہے ہیں اللہ کے نبی مجھے مت بھیجیے, پر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد, بہت بڑی صلح تھی. تو آپ نے کہا سنو ابو جندل, صبر کرو, چلے جاؤ, انشاءاللہ صرف آپ نہیں, آپ جیسے مکہ کے اندر جتنے پریشان حال مسلمان ہیں نا, اللہ سب کے لیے انشاءاللہ راستہ بنا دے گا. آپ بالکل بے فکر رہو, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ بنا دے گا اور آپ کے لیے آسان کر دے گا. آپ بالکل بے فکر رہو, ٹینشن مت لو, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں, اللہ آپ کے لیے راستہ بنا دے گا. یہ ابو جندل کو لے گئے, معاہدہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ بھائی یہاں پر ہی اپنا مسئلہ ختم, عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اگر کسی کو کوئی قربانی کرنی ہے تو یہیں پر کر لو, حلق کرنا ہے, گنجا ہونا ہے, یہیں پر ہو جاؤ, کٹنگ بنانی ہے یہیں پر بنا لو. بس صحابہ کرام تو ایک دم غم کے اندر آ گئے, کچھ سمجھ ہی نہیں پڑ رہی تھی یہ کیا ہو گیا. عمرہ کرنے آئے تھے, عمرہ نہیں کرنے دیا. صلح ہو رہی ہے, اس میں بھی بظاہر کمزوری نظر آ رہی ہے, اپنا آدمی ریٹرن نہیں کریں گے, ان کا ریٹرن کرنا پڑے گا, 10 سال جنگ بند رہے گی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو گیا, بڑے غم کے اندر آ گئے. آپ نے بولا کرو, ایسا لگ رہا تھا کسی نے سنا ہی نہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں. آپ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امہات المومنین میں سے جو تھیں, ان کے پاس گئے.
اور جا کر کہا ام سلمہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، میں نے بول دیا، اب کیا کیا جائے؟ کہا کچھ مت کیجئے، آپ وہاں جائیے، خود اپنے آپ کو ہلاک کروائیے اور اپنے جانور کو ذبح کر دیجئے، یہ خود کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے عمل کیا۔ اب صحابہ اکرام نے جیسے ہی اللہ کے نبی کو عمل کرتے دیکھا ٹوٹ پڑے، کوئی ہلاک کر رہا ہے، کوئی کسر کر رہا ہے، کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، سب نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے اس عمرے کے احرام کو یہیں پر کھول دیا۔ اب اسی حالت کے اندر جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے، کچھ عورتیں بھی آ جاتی ہیں جو مسلمان ہو کر مکہ سے آ جاتی ہیں ان لوگوں کے پاس کہ ہم مسلمان ہو گئی ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کفار مکہ آ گئے کہ ابھی صلح ہوئی تھی نا، اس میں بولا تھا نا کہ ہمارا آئے گا تو ریٹرن کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے بولا معاہدہ کھول کے دیکھو کیا بات لکھی ہے، اس میں لکھا ہے رجل، کہ اگر کوئی آدمی ہمارا آئے گا تو تم ریٹرن کرو گے، عورت نہیں لکھا ہے، اور ہم عورتوں کو ریٹرن کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہو چکی ہے، مومنہ ہو چکی ہے، اور اب ایک مومنہ کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کا رہنا حرام ہے، اس لیے ہم عورتوں کو ریٹرن نہیں کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ریٹرن نہیں کیا۔ اب سارا معاہدہ کمپلیٹ، معاہدہ کر لیا گیا۔ اب معاہدہ جو کمپلیٹ ہو گیا، صحابہ اکرام بڑے غم کے اندر آ گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور تھے اپنے غیظ و غضب کے اندر، غصے کے اندر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ایک سوال کا جواب دیجئے گا۔ کہا کیا؟ ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے؟ کہاں ہے؟ اگر ہم جنگ کریں تو ہمارے مرنے والے جنتی اور ان کے جہنمی ہیں؟ کہاں ہے؟ آپ اللہ کے سچے رسول ہو؟ کہاں ہوں؟ کہا پھر یہ کمزوری کیوں اٹھا رہے ہو؟ اللہ اپنی مدد کرے گا نا، ایسا معاہدہ کیوں کر رہے ہو؟ اس میں کمزوری نظر آ رہی ہے، اب ایسا معاہدہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی میں نافرمانی کرنے والا نہیں، اور اللہ میری مدد کرے گا، یعنی سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بول رہے ہیں عمر اچھا آپ نے تو بولا تھا کہ اپن جائیں گے طواف کریں گے، آپ کو تو خواب دکھا تھا نا، تو آپ نے تو بولا تھا چلیں گے اور طواف کریں گے۔ تو کہا میں نے یہ بولا تھا کہ اس سال کریں گے، میں نے تو بولا تھا کریں گے، یہ کہاں بولا تھا کہ اس سال کریں گے، اگلے سال کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر بولتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت غصہ آ رہا تھا، میں ابوبکر صدیق کے پاس گیا، ان سے جا کر کہا کہ بات کرو نا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے اپن کمزوری اٹھا رہے ہیں، کیوں اپن کمزوری اٹھا رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق نے کہا تجھے اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے، خاموش ہو جا، جو انہوں نے قبول کیا ہے وہ قبول کر لے۔ عمر کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ٹھنڈک دے دی۔ اب عمر دیکھیے باقاعدہ بات چیت بھی کر رہے ہیں، بول رہے ہیں بتاؤ آپ حق پر اور ہم باطل، آپ اپن لوگ حق پر اور یہ باطل پر ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اگر لڑائی ہوگی تو یہ لوگ مر جائیں گے تو جہنم میں، اپن جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کہا ہاں سچ ہے۔ کہا آپ اللہ کے سچے نبی ہو کہ نہیں ہو؟ کہا ہاں سچے نبی ہو۔ پھر اس کے بعد کمزوری کیوں لے رہے ہو؟ تو آپ نے بولا میں جو جانتا ہوں تو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ اپنی مدد کرے گا۔ پھر بول رہے ہیں آپ نے تو بولا تھا کہ طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، تو بولے میں نے بولا تھا کہ اس سال کریں گے، اگلے سال کریں گے، میں نے تو بولا تھا کریں گے، یہ تھوڑی بولا تھا اس سال کریں گے۔ ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے عمر ابن خطاب۔ اللہ رب العالمین اس وقت میں اللہ کے نبی پر وحی کرتا ہے ایک سورت جس کا نام ہے سورۃ الفتح، اس کی وہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ابتدا کے اندر کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک عظیم فتح دے دی ہے، عظیم جیت دے دی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہو رہا ہے معاہدہ، بظاہر نظر آ رہی ہے کمزوری، اور اللہ بول رہا ہے یہ جیت ہے، ہار نہیں جیت ہے۔ وجہ کیا؟ اللہ نے صلح حدیبیہ کو جیت کیوں کہا؟ اس کے کئی جوابات علماء کرام نے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو جیت کیوں کہا تھا، فتح کیوں کہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ
کہ پہلی مرتبہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ایک طاقت مان کر ان سے معاہدہ کر لیا تھا. پہلی مرتبہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ایک طاقت مان کر ان سے معاہدہ کر لیا تھا. بھائی معاہدہ آدمی برابر والے سے کرتا ہے, چھوٹے سے کرتا ہے. جیسے ایک دبلا پتلا آدمی, آپ ہے بڑے طاقتور, بہت طاقتور ہیں, باڈی بلڈر ہیں, اور ایک دبلا پتلا لڑکا آ کر بولے چل ایگریمنٹ کر, اپن دونوں کے بیچ میں اب ایگریمنٹ ہوگا, تو ایک جھاپڑ دے گا کھینچ کے کہ تیری اوقات کیا, ایک مار دوں کھڑا نہیں ہوگا, تجھ سے ایگریمنٹ کروں گا. ایگریمنٹ ہوتا ہے برابری والوں سے. اب اگر کفار مکہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے کفار مکہ نے یہ مان لیا تھا کہ مسلمان ان کے برابر کی ایک طاقت بن چکے ہیں. دوسری وجہ اس کو جیت کہنے کی کہ اب دعوت و تبلیغ کے راستے آپ کے لیے کھل گئے تھے. بھائی ابھی تک آپ کو اگر دعوت کا کام کرنا ہوتا تھا, مکہ والوں کا برابر ٹینشن بنا ہوا تھا, حملہ نہیں کر دیں, یہ نہ کر دے, وہ نہ کر دے. اب 10 سال کے لیے آپ ٹوٹل فری, جہاں چاہے دعوت کا کام کرو, کوئی روک ٹوک نہیں. تو یہ دوسرا فائدہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جیت کہا کہ مسلمانوں کی دعوت عام ہو گئی تھی. اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ ابھی جب آپ تھے اس وقت صلح حدیبیہ کے وقت, آپ کی تعداد تھی 3000, اور صرف 2 سال بعد فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد تھی 10,000. تو دوسرا فائدہ یہ ملا کہ دعوت و تبلیغ کے راستے کھل گئے, اور اس کا فائدہ یہ ملا کہ صرف 2 سالوں میں تقریباً 7,000 لوگ نئے مسلمان ہوئے. صرف 2 سالوں میں تقریباً 7,000 لوگ مسلمان ہو گئے. تیسرا فائدہ یہ بتانا دنیا کو کہ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا ہے. اگر کہیں جنگ بندی کی بات ہوتی ہے تو مسلمان اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. جو مشہور ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا, یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ کے نبی نے جنگ بندی 10 سال کے لیے اور ایگریمنٹ کر لیا, کیونکہ اسلام جنگوں کو پسند نہیں کرتا, اسلام جنگوں میں پہل نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. اگر موقع کہیں بھی ملتا ہے صلح کا تو مسلمان صلح کر لیتا ہے. یہ 3 باتوں کی وجہ سے, جو موٹی موٹی میں نے آپ کو بتائی, ویسے تو باتیں بہت ساری ہے, جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح کہا تھا, جیت کہا تھا. کبھی آپ سے کوئی سوال کرے, یا میں ہی عید کے بعد انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ لے کر اگر سوال کروں گا تو یہ جوابات مجھے مل جانا چاہیے انشاءاللہ, اگر آپ نے سمجھا ہو اور پڑھا ہو تو. اب اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے اعمال کیے, اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا, اور اس کے بعد دوبارہ مدینہ کی طرف چلے گئے. اگلے سال سن 7 ہجری کے اندر 3 بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے. اس صلح کا فائدہ بھی ایک یہ بھی مان سکتے ہیں آپ کہ اگلے سال سن 7 ہجری میں 3 بڑے لوگ کہ جن کے مسلمان ہونے سے اسلام کا سمجھ لیجئے بہت بڑا فائدہ ہوا تھا, وہ 3 لوگ مسلمان ہوئے تھے. ان کے آپ نام لکھ لیجئے. عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی, بہت بڑے سپہ سالار, بہت بڑے جرنیل, کہ جنہوں نے آگے چل کر اسلام کے بہت بڑے قلعوں کو فتح کیا اسلام کے لیے. عمرو بن عاص. دوسرے وہ شخصیت کے جو اب تک مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے, برابر جنگ کر رہے تھے, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جو آخری دم تک لڑتے رہے اور آدھی دنیا تک اسلام انہوں نے پہنچا دیا تھا سپہ سالار بن کر. ان کا نام تھا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے اچھے جنگجو لوگ تھے, اور ان تینوں کے دلوں میں اللہ نے اسلام ڈال دیا. سن 7 ہجری میں تینوں مسلمان ہو گئے تھے, عمرو بن العاص, خالد ابن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں مسلمان ہوئے تھے اگلے سال سن 7 ہجری کے اندر. اور حضرت خالد کے اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی صرف ایک مثال میں آپ کو بتا کر آج کی بات اپنی ختم کر دوں گا کہ خالد ابن ولید کنٹینیو مسلمان ہونے کے بعد سے جنگ کرتے رہے. اللہ کے نبی نے انہیں سپہ سالار بنایا, ابو بکر صدیق نے انہیں سپہ سالار بنایا, عمر ابن خطاب نے انہیں سپہ سالار بنایا. کنٹینیو لڑتے چلے جا رہے ہیں اسلام کے لیے, جیتتے چلے جا رہے ہیں, ملک کے ملک فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. عمر ابن خطاب کو کسی نے ایک لیٹر لکھ کر یہ کہا کہ لوگوں کے عقیدے میں خرابی آ رہی ہے, کہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ اگر خالد کسی کے ساتھ جنگ میں ہوں گے تو جنگ ہاری نہیں جائے گی, کیونکہ خالد ہارتے ہی نہیں تھے. صرف آپ اس کو سن لیجئے
تاکہ آپ کو یاد رہے. حضرت خالد کے بارے میں بھی ایک بات آپ کو یاد رہ جائے. پتہ نہیں زندگی عمر موقع دے نہ دے کہ کبھی آپ کے سامنے میں حضرت خالد کا بیان کر پاؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں ان کی ایک بات صرف آپ کے سامنے ذکر کر دوں، کیونکہ ان کے کردار کی وہ اچھائی تھی جو ہمیں بھی اپنے کردار کے اندر لانا چاہیے. خالد بن ولید کنٹینیو جنگ لڑتے چلے جا رہے ہیں، جیتتے چلے جا رہے ہیں، چاروں طرف اسلام کا پرچم لہراتے جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں جیت رہے ہیں. ان کا دشمن ان کا نام سن کے بھاگ رہا ہے، لاکھوں کی فوج اور یہ ہزاروں میں. پتہ چل جائے خالد بن ولید سپہ سالار ڈر کے مارے آدھے لوگ بھاگ جاتے تھے، اتنا ان کا خوف تھا دشمنوں کے دلوں میں. لڑتے جا رہے ہیں، جیتتے جا رہے ہیں. عمر ابن خطاب کو کسی نے ایک لیٹر لکھ کر کہا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ بن رہا ہے کہ اگر خالد جنگ میں ہوں گے تو ہم جنگ ہاریں گے نہیں. عقیدہ خراب ہو رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں خالد سے جیت، جبکہ جیت تو اللہ سے ہے. جیت اور ہار کا دینے والا تو اللہ ہے. کیا کرا؟ آپ کے پاس لیٹر آیا، آپ نے وہاں سے نیا لیٹر نکالا. نام میں ہو سکتا ہے مجھے کچھ کنفیوز ہو، لیکن زیادہ تر میرے ذہن میں یہی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے ساتھ تھے. ان کو آپ نے ایک لیٹر لکھا، یا ان کے علاوہ کوئی صحابی ہوں گے، ہو سکتا ہے نام میں مجھ سے کنفیوژن ہو. آپ نے لیٹر دوسرے صحابی کو لکھا اور کہا کہ اب تم آج سے جہاں پر خالد ورکنگ کر رہے تھے ان کی پوسٹ پر تم ورکنگ کرو گے. نہ خالد سے پوچھا، نہ سوال جواب ہوئے، نہ بات چیت ہوئی، ڈائریکٹ خبر ملی، ڈائریکٹ لیٹر آیا اور خالد کو پوسٹ سے ہٹا کر دوسرے کو اس پوسٹ پر بٹھا دیا. سوچئے ہم ہو تو کیا کریں گے؟ مسجد کا ذمہ دار، مدرسوں کے ذمہ دار، سماج کے ذمہ دار، ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں. جب تک رہیں گے تب تک کام کریں گے، ہٹیں گے نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. کرنے والوں کی ٹانگ کھینچیں گے. میں ہوں، میں نے کیا، میں کرتا ہوں، میں کرنے والا، میں انا، بس یہی ہماری زندگی بھری پڑی ہے. ٹوٹل اسی کے اندر پوری امت مری جا رہی ہے. اگر ہماری امت اس بات کو یاد رکھ لینا، خالد بن ولید کے اس جملے کو، انشاءاللہ اس امت کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹوٹل زندگی کا مقصد بنا لیا انانیت. مجھے ذمہ دار بناؤ، میں کر کے بتاؤں گا. جب تک میں رہوں گا کام کروں گا، مجھے ہٹاؤ، نہ کروں گا نہ کرنے دوں گا، کیونکہ میرا مقصد میں اور میرا نام ہے. خالد بن ولید کو ہٹا دیا، ان کو بولا تم ذمہ دار. اب ہر دور کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں بھڑکانے والے. آگے کچھ لوگ ان کے پاس بھی خالد بن ولید کے پاس کہ عمر کا فیصلہ تو رونگ ہے، غلط ہے. ایسا کیسے کر دیا؟ تم اتنا اچھا کام کر رہے، اتنا اچھا جیتتے چلے جا رہے، تمہیں ہٹا دیا، ایسے کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا، چلو ہم بغاوت کریں گے. کیا بول رہے ہیں؟ ساری فوج بغاوت کرے گی عمر کے خلاف. کوئی نہیں مانے گا عمر کا فیصلہ. طاقت بھی مل رہی ہے، شہرت بھی مل رہی ہے، نام بھی مل رہا ہے. کیا کرنا چاہیے تھا ہم جیسے لوگوں کو؟ بغاوت. کھڑے ہو جائیں، الگ سے چناؤ لڑ لیں گے، مسجد مدرسوں کے چناؤ الگ سے کروا دیں گے، خود ذمہ دار بن جائیں گے، پریشان کریں گے. خالد بن ولید نے جو جملہ کہا تھا نا، صرف وہ جملہ میرا مقصد ہے بتانا کہ اس کو یاد رکھ لینا، انشاءاللہ زندگی سدھر جائے گی. خالد بن ولید نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں سنو، انی اقاتل فی سبیل اللہ وما اقاتل فی سبیل عمر. میں اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں، عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہا ہوں. یعنی عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. اب مجھے چاہیے شہادت. سپہ سالار بن کر آئے گی تب بھی جنت، اور اگر فوجی بن کر لڑوں گا تب بھی جنت. ارے مجھے اللہ کی رضا چاہیے، عمر کی رضا کے لیے میں کام نہیں کر رہا ہوں. یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی کہ انہیں نام سے نہیں کام سے مطلب تھا. اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی مل جائے، اس سے زیادہ ان کے لیے کوئی چیز محبوب نہیں تھی. ہمیں بھی اپنے کردار کے اندر یہی چیزیں لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.